آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اہل بیت کے شیر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کے وہ بیٹے جنہوں نے امام حسین کے ساتھ وفا کی وہ داستان رقم کی جس کی آج تک دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ آج ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ حضرت عباس علمدار کے کل کتنے بچے تھے اور ان میں کربلا میں شہید ہونے والے کون تھے۔ برصغیر پاک و ہند کے کون سے خاندان حضرت عباس علمدار کی اولاد سے ہیں اور برصغیر کے علاوہ ان کی اولاد آج دنیا کے کن ممالک میں پائی جاتی ہے۔ ویورز، اس فیملی ٹری کی وضاحت کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کے چارٹس کا استعمال کریں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے۔ عیسوی کے درمیانی ایام میں مکہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کا تعلق اسماعیلی عربوں کی نسل سے تھا، مطلب ان کا شجرہ چند نسلیں پیچھے حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ عبد مناف کے کئی بچوں میں سب سے اہم دو جڑواں بیٹے تھے جن کے نام عبد شمس اور ہاشم تھا۔ لیجنڈز کے مطابق یہ دونوں بھائی کنجوائنٹ ٹوینز تھے، یعنی پیدائش کے وقت آپس میں چپکے ہوئے تھے اور انہیں ان کے والد نے تلوار سے کاٹ کے الگ کیا تھا۔ اس وقت کے عرب کے نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ عبد مناف نے انہیں تلوار سے الگ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس عمل سے ان دونوں بھائیوں اور ان کی اولاد میں صدیوں تک دشمنی رہے گی۔ یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ عبد مناف کے بیٹے ہاشم بنو ہاشم جبکہ عبد شمس بنو امیہ کے جد امجد تھے۔ عبد مناف کے بعد ان کے بیٹے ہاشم قریش قبائلی اتحاد کے تیسرے سردار بنے جنہیں خانہ کعبہ اور یہاں آنے والے زائرین کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی، جبکہ ان کے بھائی عبد شمس کو قریش کی فوج کی قیادت سونپ دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ عبد شمس کی اولاد سیاسی اور عسکری طور پہ بہت مضبوط ہو گئی۔ عبد شمس کا ایک بیٹا امیہ ابن عبد شمس تھا جس کے بارے میں اکثر مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عبد شمس کا منہ بولا بیٹا تھا۔ امیہ ابن عبد شمس کو عرب تاریخ کا دھارا موڑ دینے والے ایک قبیلے بنو امیہ کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ویورز، یہ وہ قبیلہ تھا جو ہر دور میں خاندان بنو ہاشم کے خلاف رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنو امیہ کے لوگ آپ کی مخالفت کرنے میں سب سے آگے رہے، جس میں امیہ کا پوتا ابو سفیان سر فہرست تھا۔ اسی طرح حضرت علی کے خلاف جنگیں لڑنے والے شام کے اموی گورنر امیر معاویہ بھی بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور امام حسین کے خلاف کربلا میں فوج بھیجنے والا بدنام زمانہ یزید بھی اسی قبیلے سے تھا۔ دوسری طرف بنو ہاشم کی بات کی جائے تو ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب قریش قبائلی اتحاد کے چوتھے سردار بنے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی بن ابو طالب کے دادا تھے۔ ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا امیہ ابن عبد شمس کا بیٹا حرب تھا جو خانہ کعبہ کی نگرانی اپنے انڈر لانا چاہتا تھا۔ یہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نوفل کے پاس گئے، جنہوں نے حضرت عبد المطلب کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اگر آپ کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ کے بچوں میں سب سے اہم عبداللہ اور ابو طالب تھے۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد قریش قبائل کے 5ویں سردار ابو طالب بنے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ ہمیشہ نبی پاک کے محافظ رہے اور ان پر آنچ تک نہ آنے دی۔ ان کا انتقال سن 619 صدی عیسوی میں لگ بھگ 80 سال کی عمر میں ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے۔ اس سال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سال آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال بھی ہوا تھا۔ ابو طالب کی شادی حضرت فاطمہ بنت اسد سے ہوئی۔ ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے تقریباً 17 سال تک نبی پاک کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ ان دونوں کے کل 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سب سے اہم حضرت علی بن ابو طالب تھے۔ آپ سن 600 صدی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے
اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ جب آپ 5 برس کے ہوئے تو آپ کے والد ابو طالب کے مالی حالات خراب ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، جس کے بعد ان کی پرورش نبی پاک اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو مختلف روایات میں آپ کی 17 بیٹیاں، جبکہ آپ کے بیٹوں کی تعداد 11، 14 اور 18 تک بتائی جاتی ہے۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا، جن سے آپ کے 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن پیدا ہوئے۔ ان میں حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کو لے کے مختلف مکاتب فکر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام حسن اور حسین کی اولاد کو حسنی اور حسینی کہا جاتا ہے، جو آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ان دونوں سے چلتا ہے، تو ان دونوں کی اولاد کو سید یا شریف کہا جاتا ہے۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں تو حضرت علی نے کوئی دوسری شادی نہ کی، لیکن سن 632 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد آپ نے مزید کئی شادیاں کی، جن سے آپ کے مزید بچے پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنی وفات کے وقت حضرت علی کو اپنی بھانجی امامہ سے شادی کرنے کو کہا، کیونکہ حضرت امامہ حسن و حسین سے بے پناہ محبت کیا کرتی۔ ویورز، حضرت امامہ نبی پاک کی سب سے بڑی بیٹی بی بی زینب کی بیٹی تھی۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے، یہاں تک کہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے حضرت امامہ سے شادی کی، جن سے آپ کے 2 بیٹے ہلال اور اون ابن علی پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی کربلا میں شامل ہونے کی کوئی روایت نہیں ملتی، البتہ حضرت ہلال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خراسان میں آباد ہوئے، اور خراسان کے اموی گورنر قیس ابن مرہ نے انہیں کئی دفعہ اذیت دی، اور آخرکار بغاوت کے ڈر سے انہیں ان کے پیروکاروں سمیت شہید کر دیا۔ ویورز، مولا علی کی تیسری شادی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل ابن ابو طالب قریش قبائل کے شجروں کے ماہر تھے، اور مختلف خاندانوں کے شجروں کو ریکارڈ بھی کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت علی نے انہیں ایک ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرنے کو کہا جو شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہوں، جن سے حضرت علی کے ایسے بیٹے پیدا ہوں جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود رہیں۔ تو حضرت عقیل نے بنو کلاب قبیلے کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا تعارف مولا علی سے کرایا۔ ان سے حضرت علی کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور چاروں ہی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ان کے بیٹوں کی ہمت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے ان کی والدہ کو ام بنین کا خطاب دیا گیا، جس کا مطلب ہے بہادر بیٹوں کی ماں۔ اگر آپ کے بیٹوں کی بات کی جائے تو آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان بن علی تھے، جو کربلا کی جنگ میں محض 21 سال کے تھے۔ انہیں اموی فوج سے خولی بن یزید الاصباہی نے سر میں تیر مار کے شہید کیا، اور قبیلہ بنو دارم کے ایک شخص نے ان کا سر قلم کیا۔ ان کے بعد ان کے بڑے بھائی حضرت جعفر ابن علی کو بھی خولی نے ہی شہید کیا۔ حضرت علی اور ام بنین کے تیسرے بیٹے عبداللہ ابن علی تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انتہائی بہادری سے تلوار چلائی، لیکن ایک اموی جنرل ہانی بن ثابت نے انہیں سر پہ وار کر کے شہید کیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر محض 24 سال تھی۔ حضرت علی اور ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس ابن علی یا عباس علمدار تھے۔ آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ وفا کی وہ داستان رقم کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو امام حسین نے اپنا جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری سونپی تھی، اور آپ نے یہ جھنڈا اپنی شہادت تک اٹھائے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں امام حسین نے اپنے علمدار کا لقب دیا تھا۔ چونکہ آپ کی والدہ ام بنین بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں، اور اموی فوج کا کمانڈر شمر بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا،
تو اس نسبت سے شمر نے حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائیوں کو ایک سیف پیسج یا محفوظ رستہ دینے کی کئی آفرز کی، لیکن ہر دفعہ حضرت عباس علمدار نے انکار کر دیا اور امام حسین کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران آپ دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، چنانچہ پانی لاتے ہوئے رستے میں انہیں امویوں نے گھیر لیا۔ آپ علیہ السلام ہزاروں اموی جنگجوؤں سے اکیلے لڑتے رہے اور آخرکار ان کے دونوں بازو کاٹ کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ انہیں شہید کرنے کے بعد امویوں نے ان کے جسم کی بے حرمتی کی اور امام حسین اور دوسرے شہداء کی طرح ان کا سر بھی کاٹ کے یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو تاریخ میں آپ کے 5 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے۔ آپ کے شہید ہونے والے بیٹوں میں حضرت فضل، حضرت قاسم اور حضرت محمد ابن عباس تھے۔ ویورز، نسب پہ ریسرچ کرنے والے تمام مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نسل آپ کے صرف ایک بیٹے عبید اللہ ابن عباس سے چلتی ہے، جو کم عمری کی وجہ سے جنگ میں شامل نہ ہو سکے اور مدینہ میں اپنی والدہ کے پاس ہی رہے۔ امام حسین کے بعد ان کے جانشین اور چوتھے امام زین العابدین ان کا بے حد احترام کیا کرتے اور انہیں دیکھ کے اکثر رویا کرتے اور کہتے کہ یہ شخص مجھے اس کے والد کی بے مثال قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ عبید اللہ ابن عباس کی نسل سے ہی حضرت عباس علمدار کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی، جنہیں دنیا میں آج مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ ان کے ایک پوتے حمزہ ابن حسن کی نسل سے اون قطب شاہ آتے ہیں، جو عرب سے برصغیر پاک و ہند ہجرت کر گئے تھے، اور آج برصغیر پاک و ہند میں ان کی اولاد کو علوی یا عوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حمزہ ابن حسن کے ایک دوسرے بیٹے ابو طیب عباسی دور حکومت میں اردن میں آباد تھے اور عام عوام میں خاصے مقبول تھے۔ عوام میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے وقت کے حکمرانوں نے انہیں زہر دلوا دیا۔ اردن میں آج بھی ان کی اولاد کو بنو شہید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح عبید اللہ ابن عباس کے ایک اور پوتے ابراہیم کی نسل میں عبداللہ آتے ہیں، جو عباسی مصر میں آباد ہوئے، جہاں رہتے ہوئے انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ موجودہ دور میں مصر میں ان کی اولاد کو سادات بنی ہارون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن عباس کے پوتے عباس ابن حسن نے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا دور دیکھا۔ آپ عباسی خلیفہ کے دربار میں ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے اور خلیفہ ہارون بھی آپ کی بہت تعظیم کیا کرتا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کی نسل آج بھی عراق میں پائی جاتی ہے، جنہیں سادات علوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویورز، حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد کے برعکس حضرت عباس علمدار کی اولاد کے ساتھ بنو امیہ اور بنو عباس کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اولاد نے ان حکمرانوں کے خلاف کوئی زیادہ مزاحمت نہ کی۔ عبید اللہ ابن عباس کے سب سے چھوٹے پوتے عبید اللہ ابن حسن عباسی خلیفہ المامون کے دور میں مکہ اور مدینہ کے گورنر اور قاضی کے عہدے پہ فائز رہے۔ ویورز، ان علاقوں کے علاوہ حضرت عباس علمدار کی اولاد جو یمن میں آباد ہوئی، انہیں سادات بنو موتا اور ایران میں سادات علوی ابو فضلی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان تمام خاندانوں کا تعلق حضرت عباس علمدار سے جا ملتا ہے۔ ویورز، کربلا کے میدان میں اہل بیت کے شہید کون تھے؟ کربلا میں شہید ہونے والے اہل بیت کا خاندان دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔